الله مولاي اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق، وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. 18 ذی الحجہ 10 ہجری، تپتا سورج، چلچلاتی دوپہر، 1.25 لاکھ حاجیوں کی موجودگی اور حج جیسے عظیم اور روحانی فریضے کی ادائیگی ہو چکی ہے۔ موقع ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری حج کا۔ کچھ ایسا ہی رہ گیا ہے جسے پہنچانے کا بار بار اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے۔ کچھ رہ گیا ہے جس کا پہنچایا جانا صرف باقی ہی نہیں ہے بلکہ ضروری بھی ہے، جس کے نہ پہنچائے جانے پر کار رسالت و نبوت پر حرف بھی آ سکتا ہے، جبکہ حج جیسے عظیم اور روحانی فریضے کو انجام دیا جا چکا ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ اکیلا اور انفرادی موقع ہے جہاں صرف 1.25 لاکھ حاجی ناظرین ہی نہیں، حاضرین کے ساتھ گواہ بھی بننے والے ہیں۔ اور صرف معاملہ گواہی تک نہیں ہے، خود اپنی اپنی زبان سے ایک ایک کو مبارکباد بھی دینا ہے، بلکہ دیکھے سنے اور گواہی کی داستان غیر حاضر اور غائب لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اور اسے قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچانے کی شرعی تاکید بھی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اسی کو غدیر کہتے ہیں۔ غدیر دین حق کے مکمل ہونے کا دن، غدیر نعمتوں کے تمام ہونے کا دن، غدیر اعلان ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن، غدیر رضائے الہی کے حاصل ہونے کا دن، غدیر اطاعت رسالت و امامت کا دن۔ غدیر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو کسی خاص زمان مکان کے حصار میں دیکھا جائے، بلکہ غدیر ہدایت کا ایسا سرچشمہ، جھرنا، آبشار ہے جس سے سرچشمہ ہدایت پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ غدیر ہی انبیاء ما سبق کی تحریک کا اصل چہرہ ہے، جس کے ذریعے سلطان انبیاء پیغمبر اسلام کا پیغام پوری دنیا بشریت کے لیے طول تاریخ میں زندہ رہنے والا ہے۔ غدیر ہی سچی وراثت حق، یکتائی کا ایک ایسا معیار ہے جس پر ملت اسلامیہ اپنے تمام تر اختلافات کو چھوڑ کر جمع ہو سکتی ہے، چاہے وہ عرب ہو یا عجم۔ غدیر تاریخ اسلام کا ایک ایسا جدید و پیراستہ عنوان ہے جس میں شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اعلان ولایت اور امامت کے ذریعے دین اسلام کی عمارت مکمل ہوئی اور نعمتیں اپنے کمال کو پہنچی، جس کے ساتھ ساتھ اسلام کو رضا الہی کا تحفہ نصیب ہوا۔ غدیر ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو آدم سے لے کر خاتم تک، بلکہ حبیب کبریا طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، صادق و امین کا لقب پانے والے سید الانبیاء کی 23 سالہ تبلیغی زحمتیں برباد ہو جاتی، جس کی خبر قرآن مجید نے سنائی بھی ہے۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ غدیر میں ہی تاریخ بشریت کو مدد الہی کی پہچان ہوئی، جس میں ایک ہی وقت میں کمال، افتخار، حسن و سخاوت، شجاعت، عبادت، بلاغت، قناعت، ریاضت، حفاظت، غرض کے سبھی معیارات کو ایک شخصیت میں خالق نے جمع کر دیا، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے نہ صرف پیش کیا بلکہ گواہی بھی لی۔ وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس کے لیے ایک مشہور عیسائی رائٹر جس نے یہ کہا، اے دنیا تیرا کیا ہو جاتا جو ہر دور میں تو علی جیسی شخصیت پیدا کر دیتی۔ غدیر نے ایک ایسی شخصیت کو پیش کیا ہے جو عدل و انصاف کی بقا میں صرف پیش نہیں
بلکہ مومن اور صراط مستقیم کا بہترین نمونہ ہے۔ اپنے ہوں یا غیر، دوست ہوں یا دشمن، سب نے جس کی شخصیت کا قصیدہ پڑھا ہے۔ ہر دور کے مفکرین، معلمین، مورخین، خطبہ و ذاکرین سب کہتے رہے علی کی شجاعت صرف میدان جنگ میں ہی نظر نہیں آتی، بلکہ ہر میدان کے سورما تھے۔ ضمیر کی آواز ہو یا زبان کا اثر، کمال انسانیت کی گہرائی ہو یا حکمت قرآنی کی گہرائی، یا پھر ایمان کی گہرائی ہو یا فکر کی بالیدگی، حوصلوں کی بلندی ہو یا معاف کرنے کا سلیقہ، مظلوموں کی مدد ہو یا بے نواؤں محتاجوں کی خبرگیری، محراب و منبر ہو یا صبر و سکون کی معراج، ہر دور کے لیے، ہر عمل کے لیے ایسے سورما، رہنما، ہادی اور پیشوا کا نام علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی۔ غرض کے غدیر میں ایسا اہتمام کر کے خالق نے اپنے حبیب کے ذریعے ایک ایسی ذات کو پیش کیا ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی لوگ اس کی شخصیت کو بھلا نہ سکے۔ لاکھ ڈالے تیری تصویر پہ تہرے پردے، پھر بھی پہچاننے والے تجھے پہچان گئے۔ یہ وہ ذات ہے جو خود اپنی ٹوٹی ہوئی نالین کو اپنے ہاتھوں ٹانکتا اور پیوند لگا لباس پہنتا، جو کی سوکھی روٹی کھا کر تخت حکومت پر بیٹھ کر عدالت و شجاعت، غیرت و حمیت کا درس دیتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ مغربی زمین سے لے کر مشرقی زمین تک لوگ اس کو اور اس کی صدائے عدالت کو آج بھی پہچانتے ہیں، اور نہ تو اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے بعد کوئی دیکھا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کے جیسی عدالت کو چلا سکتا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلسلہ عصمت کا آخری فرد، ان کا وارث اور فرزند مہدی ہے۔ جب وہ ظہور کرے گا تو کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ بھی خانہ کعبہ سے ملا تھا، وہ بھی خانہ کعبہ سے ظہور کریں گے۔ آئیے اس کے کلمات سنے جائیں، جو کوئی کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ غدیر خم کا وہ تاریخ ساز خطبہ جو دہن رسالت سے ادا کیا گیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ میدان غدیر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کا تعارف اس طرح کرایا: اے لوگوں، جان لو کہ خداوند عالم نے علی کو تمہارا سرپرست، ولی، پیشوا اور امام مقرر کر دیا ہے۔ ان کی اطاعت تمام مہاجرین، انصار، اسلام کے نیک پیروکار، ہر شہری، دیہاتی، عرب، عجم، آزاد، غلام، چھوٹے بڑے، کالے گورے اور خداوند عالم کی عبادت کرنے والے تمام لوگوں پر واجب ہے۔ اس کا حکم مانا جانا چاہیے، اس کا ہر کلام اور سخن مناسب ہے، اس کے ہر دستور کی اطاعت واجب ہے۔ جو اس کی مخالفت کرے اس پر لعنت ہے، جو اس کے فرمان کی اطاعت کرے اس کی بخشش ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والا مومن اور جھٹلانے والا یا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ہر وہ شخص جو علی کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے، خدا اس کو بخش دے گا۔ اے لوگوں، یہ وہ آخری مقام ہے جہاں میں تمہارے درمیان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، اس لیے میری بات اچھی طرح سن لو اور اس پر عمل کرو اور اپنے پروردگار کی اطاعت کرو۔ وہی خدا تمہارا پروردگار ہے، معبود ہے، سرپرست ہے، اور اس کے بعد اس کا نبی میں محمد جو ابھی تمہارے درمیان کھڑا بات کر رہا ہوں تمہارا سرپرست ہوں۔ پھر میرے بعد علی خدا کے حکم سے تمہارے سرپرست اور امام ہیں، اور پھر ان کے بعد امامت میری اولاد میں جو کہ علی سے ہوں گے قیامت تک کے لیے برقرار رہے گی، یہاں تک کہ تم روز قیامت خدا اور اس کے رسول سے ملاقات کرو۔ لوگوں،
حلال خدا کے علاوہ کچھ بھی حلال نہیں اور حرام خدا کے علاوہ کچھ بھی حرام نہیں۔ اس نے مجھے حلال اور حرام کے بارے میں بتایا اور میں نے اس علم و دانش کی بنیاد پر جو میں نے خداوند عالم سے حاصل کیا ہے اس کی کتاب میں سے حلال اور حرام کو تمہارے لیے واضح کر دیا ہے۔ اے لوگوں، ایسا کوئی علم نہیں ہے جسے خدائے منان نے میرے سینے میں نہ رکھا ہو، اور میں نے یہ تمام علوم علی کو تعلیم فرمائے ہیں، اور علی تمہارے امام اور پیشوا ہیں۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ میدان غدیر میں آپ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں پھر آپ نے حج کی اہمیت اور احکام الہی کو خطبے کے ذریعے اس کی اہمیت لوگوں کے درمیان بیان کی۔ بتحقیق حج اور عمرہ شاعر خداوندی میں سے ہے۔ جو بھی حج اور عمرے کا قصد کرتا ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کر سکتا ہے۔ جو اعمال صالح انجام دے گا خدا اس کو جزا دینے والا اور اس کے عمل سے آگاہ ہے۔ اے لوگوں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤ۔ جو گھرانہ بھی مکے میں داخل ہو خدا اسے غنی کر دے گا، اور جو خاندان مکے سے منہ موڑے گا وہ فقر میں مبتلا ہو جائے گا۔ اے لوگوں، جو مومن بھی حج کرے گا تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، گویا حج کے بعد نئے سرے سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اے لوگوں، حجاج بیت اللہ الحرام کی مدد ہوتی ہے، اور ان کے سفر میں جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہے۔ خداوند عالم اعمال صالح انجام دینے والوں کی جزا کو ضائع نہ ہونے دے گا۔ اے لوگوں، ضروری استطاعت اور کامل دین کے ساتھ حج انجام دو، اور مراسم حج سے اس وقت تک نہ پلٹنا جب تک کہ تمہارے گناہ معاف نہ ہو جائیں۔ اے لوگوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو جس طرح خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ اگر کچھ مدت تمہاری ایسی گزری جس میں تم نے احکامات الہی کی بجاوری نہ کی یا بھول گئے تو علی تمہارے درمیان تمہارا صاحب امر اور احکام خداوندی کو تمہارے سوالات کے جوابات دیں گے، اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب تمہارے لیے بیان فرمائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، حلال حرام اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مجلس میں تمہارے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے، اور ان تمام کا تعارف نہیں کروایا جا سکتا، اور ان کے امر و نہی کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ بس خدائے صاحب عزت و جلال کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ علی امیر المومنین کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لوں، اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی بھی بیعت کرو۔ وہ امام جو سب مجھ سے اور علی سے ہیں، اور ان کا آخری قائم مہدی ہے جو قیامت تک حق سے فیصلہ کرے گا۔ اے لوگوں، ہر حلال جو تمہیں میں نے بتایا اور ہر حرام جس سے میں نے تمہیں روکا اس کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے، نہ میں اس سے پلٹا ہوں اور نہ ہی میں نے اس میں کوئی تبدیلی کی ہے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور محفوظ کر لینا، اس کی تلقین کرنا اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ بتحقیق میں مکرر کہہ رہا ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ آگاہ ہو جاؤ، اصل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے فرامین پر عمل کرنے کا نام ہے، لہٰذا میری وصیت سب تک پہنچا دو، اس کو انجام دینے کا حکم دو، اور اس کی مخالفت سے لوگوں کو ڈراؤ کہ یہ میرے صاحب عزت و جلال خدا کا حکم ہے۔ جان لو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر امام معصوم کے وجود کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتے۔ اے لوگوں، علی کے بعد آنے والے اماموں جو سب اس کی اولادیں ہیں کا تعارف قرآن نے کروایا، اور میں نے بھی تمہارے سامنے تعارف کروا دیا ہے کہ وہ سب مجھ سے اور میں ان سے ہوں۔ جیسا کہ خداوند عالم خود قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، ہم نے امامت کو
ایک ہمیشہ رہنے والی حقیقت کی صورت میں اولاد پیغمبر میں قرار دیا ہے۔ اور میں بھی کہتا ہوں کہ جب تک تم لوگوں نے قرآن اور اطرت سے تمسک کیا ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اے لوگوں، تقوی تقوی، روز قیامت سے ڈرو، جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، روز قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی نہیں، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ موت کو یاد کرو، خداوند عالم کی بارگاہ میں حساب کتاب، اپنے اعمال کے ترازو اور محاسبہ کو یاد رکھو، جزا اور سزا کو یاد رکھو۔ جو بھی نیک اعمال کے ساتھ آیا اسے اس کی جزا ملے گی، اور جو بھی برائیوں کے ساتھ آئے جنت سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں لوگوں کی ذمہ داریاں بیان کیں۔ اے لوگوں، علی کے سلسلے میں گمراہ نہ ہونا اور اس سے دوری اختیار نہ کرنا، اس کی ولایت سے منحرف نہ ہو جانا۔ وہ حق کی ہدایت کرنے والا اور حق پر عمل کرنے والا ہے، باطل کو نابود کرنے والا اور باطل سے روکنے والا ہے، اور خدا کی راہ میں کسی برا بھلا کہنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ بتحقیق علی وہ پہلا شخص ہے جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ علی وہ شخص ہے جس نے اپنی جان کو رسول خدا پر فدیہ کر دیا۔ اس نے ہمیشہ رسول کا ساتھ دیا۔ ایک دن ایسا تھا جب علی کے سوا مردوں میں سے کوئی نہ تھا جو میرے ساتھ خدا کی عبادت کرتا۔ اے لوگوں، علی کو دوسروں سے افضل اور برتر جاننا، کیونکہ خدا نے اس کو برتری دی ہے، اور اس کی امامت اور ولایت کو قبول کرنا، کیونکہ خدا نے اس کو تمہارا امام مقرر کیا ہے۔ اے لوگوں، علی خدا کی طرف سے تمہارا امام ہے، اور خدا اس کی امامت کے منکروں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ یہ خداوند عالم کے لیے حتمی ہے کہ وہ منکر ولایت علی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور لازمی ہے کہ وہ منکر کو عذاب دے، ایسا سخت اور دردناک عذاب جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اس کی مخالفت سے بچو، کیونکہ مخالفت کی سزا جہنم کی آگ ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وہ آگ جو انکار کرنے والوں کے لیے آمادہ کی گئی ہے۔ اے لوگوں، خدا کی قسم، مجھ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں اور رسولوں نے تمہیں اس بات کی بشارت دی ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ میں آسمان اور زمین میں موجود ہر مخلوق پر خدا کی حجت ہوں، لہٰذا جو بھی میری نبوت میں شک کرے دوران جاہلیت کے کافروں کی طرح ایک کافر ہے، اور جو بھی میرے کلام میں سے بعض میں شک کرے تو گویا اس نے میرے سارے کلام میں شک کیا، اور میری گفتار میں شک کرنے والا آتش جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے لوگوں، مجھے یہ فضیلت خداوند عالم نے عطا کی ہے، اور اس لحاظ سے مجھ پر احسان کیا ہے، اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور میں ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اے لوگوں، علی کو دوسروں سے برتر اور افضل جاننا، کیونکہ وہ انسانوں میں خواہ مرد ہو یا عورت میرے بعد سب سے افضل ہے۔ خداوند عالم ہماری اور ہمارے اہل بیت کی برکت سے اپنے بندوں کو روزی دیتا ہے، اور مخلوقات کے سلسلے وجود کی ضمانت دیتا ہے۔ ملعون ہے، ملعون ہے، مغضوب ہے وہ شخص جو میری باتوں کا صرف اس وجہ سے انکار کرتا ہے کہ یہ اس کی خواہشات کے خلاف ہے۔ جان لو کہ جبرائیل نے مجھے خدا کی طرف سے خبر دی ہے کہ جو شخص علی کو دشمن رکھے اور اس کی ولایت کو قبول نہ کرے، اس پر میری لعنت اور غضب۔ چنانچہ ہر کسی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ قیامت کے لیے کیا بھیج رہا ہے۔ لوگوں، خدا کی مخالفت کرنے سے ڈرو، اور ثابت قدمی کے بعد گمراہی میں نہ پڑ جانا۔ بتحقیق جو کچھ تم کرتے ہو خدا تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہے۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے آخر میں حضرت علی علیہ السلام کی عمومی بیعت کا حکم اس طرح بیان کیا: اے مسلمانوں، تمہاری تعداد اس سے کہیں زیادہ کہ تم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اس تپتے ہوئے صحرا میں میرے ہاتھ پر بیعت کر سکو، لہٰذا خداوند عالم کی جانب سے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تم لوگوں سے ولایت علی اور ان کے بعد آنے والی اماموں کی امامت جو میری اور علی کی اولاد میں سے ہے کے بارے میں اقرار لے لوں، اور میں تم لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر چکا ہوں کہ میرے فرزند علی کے صلب سے ہیں، لہٰذا تم سب لوگ کہو کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کا فرمان سن رہے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر راضی ہیں اور آپ کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں جو کہ خداوند عالم کی طرف سے آپ نے ہم تک پہنچایا، جو ہمارا رب ہے۔ ہم اس پیمان پر جو کہ علی کی ولایت اور ان کے بیٹے کی ولایت کے سلسلے میں ہے، اپنے جان اور دل کے ساتھ اپنی زبان اور ہاتھوں کے ذریعے آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ اس بیعت پر زندہ رہیں گے، مریں گے اور اٹھائے جائیں گے۔ اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور تغیر نہ کریں گے، اس میں کسی قسم کا شک اور تردید نہیں کرتے اور اس سے روگردانی نہیں کریں گے اور اس عہد و پیمان کو نہیں توڑیں گے۔ خداوند عالم اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور علی امیر المومنین اور ان کے بیٹوں کی اطاعت کریں گے کہ یہ سب امت کے امام ہیں۔ وہ امام جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے آپ کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت علی کے صلب سے امام حسن اور امام حسین کے بعد آئیں گے۔ حسن اور حسین کے میرے نزدیک مقام کے بارے میں میں پہلے ہی تمہیں آگاہ کر چکا ہوں، خداوند عالم کے نزدیک ان کی قدر و منزلت کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں اور امانت تم لوگوں کو دے دی، یعنی کہہ دیا کہ یہ دو بزرگوار ہستیاں جوانان جنت کے سردار ہیں اور میرے اور علی کے بعد امت مسلمہ کے امام ہیں۔ تم سب مل کر کہو کہ ہم اس حکم خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اور اے رسول اللہ، آپ کی، حضرت علی کی، حسنین کی اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کرتے ہیں کہ جن کی امامت کا آپ نے تذکرہ کیا اور ہم سے عہد و پیمان لیا، ہمارے دل و جان، زبان اور ہاتھ سے بیعت لی، جو آپ کے قریب تھے، یا زبان سے اقرار کر لیا، اس عہد و پیمان میں تبدیلی نہ کریں گے، اور خداوند عالم کو اس پر گواہ بناتے ہیں جو گواہی کے لیے کافی ہے، اور اے رسول اللہ، آپ ہمارے اس پیمان پر گواہ ہیں، اور ہر مومن پیروکار ظاہر یا مخفی، فرشتگان خدا، خدا کے بندے اور خدا ان سب لوگوں کا گواہ ہے۔ اے لوگوں، کیا کہتے ہو؟ بتحقیق خدا زبان سے نکلی ہوئی ہر آواز اور ہر دل میں موجود ہر نیت سے آگاہ ہے، لہٰذا جو بھی ہدایت کے راستے پر چلے گا اس نے اپنے ساتھ بھلائی کی ہے، اور جو گمراہ ہو گیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اور جو اپنے امام کی بیعت کرے اس نے خداوند عالم کی بیعت کی کہ جس کی قدرت تمام قدرتوں پر حاوی ہے۔ اے لوگوں، پرہیزگار ہو جاؤ، علی امیر المومنین کی بیعت کرو اور حسن اور حسین اور ان کے بعد آنے والے اماموں کی بیعت کرو کہ یہ سب ہمیشہ باقی رہنے والا پاک کلمہ ہے۔ خدا ہلا بازوں اور دھوکے بازوں کو ہلاک کر دیتا ہے، جو وعدہ وفا کرے اور عہد پر قائم رہے خدا کی رحمت اسے دیکھ رہی ہے، اور جو وعدہ توڑ دے اس نے اپنے خسارے کا عمل کیا ہے۔ اے لوگوں، جو میں نے تمہارے لیے کہا ہے اس کا اقرار کرو اور علی کو بعنوان امیر المومنین سلام کرو اور کہو ہم نے سن لیا اور اس کی اطاعت کر لی۔ خدایا، ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف پلٹیں گے، اور کہو اس خدا کی حمد و ثنا
جس نے ولایت علی کی جانب ہماری ہدایت کی، اور اگر خدا ہماری ہدایت نہ فرماتا تو ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ اے لوگوں، بتحقیق فضائل علی جو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں بہت زیادہ ہیں، اور ان تمام فضائل کو ایک خطبے میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تمہارے سامنے حضرت علی کے فضائل بیان کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ اے لوگوں، جس نے بھی خدا، اس کے رسول اور علی اور اس کے بعد آنے والے اماموں کی اطاعت کی، جن کا تعارف میں نے کروایا ہے، تو بتحقیق وہ بڑی سعادت پر پہنچ گیا۔ اے لوگوں، جس نے حضرت علی کی بیعت کرنے میں سبقت کی اور امیر المومنین علی کو سلام کیا، وہ کامیاب ہوا اور اس کے لیے جنت نعیم ہے۔ اے لوگوں، ایسی بات کہو کہ جس سے خدا خوشنود اور راضی ہو جائے۔ پس اگر تم سب کے سب اور سارے اہل زمین کافر ہو جاؤ تو اس سے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خدایا تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما اور کافروں پر اپنا قہر و عذاب نازل فرما۔ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے مخصوص ہیں جو عالمین کا رب ہے، شان میں نازل ہوئی ہے۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو کچھ اس نے مجھ پر نازل فرمایا ہے اگر تم لوگوں تک نہ پہنچاؤ تو گویا میں نے وظیفہ رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ پھر اس نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ ہے خدائے مہربان، کفایت کرنے والا۔ تو اس نے مجھ پر یوں وحی نازل فرمائی کہ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھ لو تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے لوگوں، میں نے اب تک جو کچھ مجھ پر نازل ہوا اس کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں کی ہے، اور ابھی جو اس آیت کے توسط سے مجھ پر نازل ہوا ہے اس کو تم تک پہنچانے والا ہوں، جبکہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ ایک حقیقت تم لوگوں کے سامنے واضح اور آشکار طور پر کہوں گا۔ حقیقت میں جبرائیل مجھ پر 3 بار نازل ہوا اور خدا کا سلام پہنچایا، اور یہ پیغام لایا کہ اس سرزمین غدیر خم پر ٹھہرو اور تمہارے سیاہ سفید کو میں بیان کروں۔ حضرت علی ابن ابی طالب میرے بعد میرے وصی اور جانشین اور تم لوگوں کے امام ہیں۔ اس کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہے جیسی ہارون کی موسیٰ پیغمبر کے ساتھ تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر رسول نہیں آئے گا۔ خدا اور اس کے رسول کے بعد علی تمہارے رہبر اور امام ہیں۔ اور خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ آیت علی کی ولایت کے بارے میں مجھ پر نازل کی ہے۔ بتحقیق تمہارا رہبر اور سرپرست خدا اور اس کا رسول اور مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور خدائے بزرگ و برتر کا ہر حال میں شکر ادا کیا۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے دوست اور دشمن کی پہچان بتائی۔ آگاہ رہنا، خدا کا گروہ کامیاب ہے۔ آگاہ رہنا، علی کے دشمن جدائی، تفرقہ اور نفاق ڈالنے والے ہیں۔ ایک دوسرے کے دشمن حد سے آگے بڑھنے والے اور شیطان کے دوست ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے سے آپ فرماتے ہیں کہ آگاہ رہنا
علی اور ان کے بیٹوں کے دوست وہ لوگ ہیں جن کا ذکر خداوند عالم نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اے پیغمبر، جو لوگ خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے، اگرچہ وہ ان کے اجداد، اولاد، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ خدا نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا ہے اور خاص اپنے نور سے ان کی تائید کی ہے، اور ان کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے خدا سے راضی ہیں، وہ خدا کے گروہ ہیں۔ آگاہ رہنا، خدا کا گروہ کامیاب اور سعادت مند ہے۔ اے لوگوں، آگاہ رہنا، علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں کہ جن کی تعریف خداوند عالم نے کچھ اس طرح سے فرمائی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم و ستم سے آلودہ نہیں کیا، وہ خدا کے عذاب سے امان میں ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں کہ جن کی خداوند عالم نے اس طرح سے ان کو سراہا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور امان میں ہوں گے، خدا کے فرشتوں سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ وہ ان کا خیر مقدم کر رہے ہوں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنت کی بشارت دیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور وہاں انہیں بے حساب روزی ملے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دشمن وہ لوگ ہیں جن کو دوزخ کی آگ میں ڈھکیلا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دشمن وہ لوگ ہیں دوزخ کی آگ کے بھڑکنے کی آوازیں سنتے ہیں، وہ بھسم کرنے والے شعلوں کو دیکھتے ہیں اور داخل ہونے والا ہر گروہ دوسرے گروہ پر لعنت اور ملامت کرتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دشمن وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، جب انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا تو سوال ہوگا کہ کیا تمہارا کوئی پیغمبر نہ تھا؟ تو جواب دیں گے، لیکن ہم نے ان کو جھٹلایا اور کہا کہ کچھ بھی تم پر نازل نہیں ہوا، تو حقیقت میں کافر سخت گمراہی میں پڑے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، علی اور اولاد علی کے دوست وہ لوگ ہیں جو تنہائی اور محفل ہر حال میں خدا سے ڈرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور خدا کا بہت بڑا انعام ہے۔ اے لوگوں، ہمارے دوست اور ہمارے دشمن ہمیشہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہیں۔ ہمارا دشمن وہ ہے کہ خدا جس کی سرزنش اور اس پر لعنت کرے، اور ہمارا دوست وہ ہے جس کو خدا نے سراہا اور اس کو دوست رکھتا ہے۔ اے لوگوں، میں ڈرانے والا پیغمبر ہوں اور علی ہدایت کرنے والا ہے۔ أيها الناس الحق دائما مع علي وعلي مع الحق۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حجت حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت کا تعارف کرایا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے خطبے میں اپنے آخری وارث حضرت مہدی کی حکومت کا تعارف اس انداز میں کرایا کہ اے لوگوں، میں پیغمبر ہوں اور علی میرا جانشین ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، ہمارا آخری امام حضرت مہدی قائم ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمام ادیان پر حاوی اور کامیاب ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ستمگاروں اور ظالموں سے انتقام لے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ شرک اور فساد کے مستحکم قلعوں کے بند دروازوں کو کھولے گا اور ان کو نیست و نابود کر دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ مشرکوں کو چاہے وہ کسی بھی قوم و ملت سے تعلق رکھتے ہوں
نابود کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، خداوند عالم کے دوستوں کے خون کا حساب لینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا کے دین کی مدد کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ حقیقت کے پیاسوں کو سیراب کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ہر ظالم کی فضیلت اور برتری اور نادان کے جہل اور کم عقلی سے واقف ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا کا برگزیدہ اور اس کی طرف سے منتخب امام ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ ہر علم کا وارث ہے اور اس کا علم ہر علم سے برتر اور بہتر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خداوند عالم کا تعارف کرانے والا اور احکام اور راہ ایمان کو روشن کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ شجاع اور صحیح عمل کرنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، مخلوقات کے امور اس کو دیے گئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، تمام گزشتہ انبیاء نے اس کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ آخری حجت خدا ہے، اس کے بعد کوئی حجت نہیں آئے گی اور جہان میں کوئی ایسا حق نہیں جو اس کے ساتھ نہ ہو اور کوئی علم نہیں جو اس کے پاس نہ ہو۔ آگاہ ہو جاؤ، کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ زمین میں خدا کا ولی ہے اور مخلوق کے درمیان اس کا قاضی ہے اور ظاہری اور باطنی رموز خداوندی کا امین ہے۔ اے لوگوں، میں نے حکم خدا کو تمہارے لیے بیان کر دیا اور تم لوگوں کو سمجھا دیا، اور یہ علی میرے بعد تمہیں حقائق سمجھائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ اپنے خطبے کے اختتام پر اپنے ساتھ علی کی بیعت کا اعتراف کروں گا۔ آگاہ ہو جاؤ، میں نے خدا کی بیعت کی ہے اور علی نے میری بیعت کی ہے، اور میں خداوند عالم کی طرف سے علی کے لیے تم لوگوں سے بیعت لوں گا۔ جو بھی عہد شکنی کرے گویا اس نے اپنے آپ پر ستم کیا ہے، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ خدا کی قوت اور قدرت سب کی قوت پر غالب ہے، تو جو عہد کو توڑے گا تو اپنے نقصان کے لیے عہد توڑتا ہے، اور جس نے اپنے عہد کو پورا کیا تو اس کو عنقریب خداوند عالم اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ یا ابن الحسن بر عاشقان امشب